ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ اپنا ایک موقف دے دیں، اور اس کے بعد آپ کے جو سوال ہیں وہ ہم لیں گے. تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحبہ سے کہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے ذرا بتا دیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار بینگ ہیئر. پہلی چیز تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ضرور ہے کہ ہم یہ جو حکومت ہے اس نے کافی چیلنجز کو انہیریٹ کیا ہے، لیکن ہم اس سے گھبرا نہیں رہے ان چیلنجز سے، بٹ ہم ایک ایک کر کے ان چیلنجز کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم بہت اس کو پروڈنٹلی مینیج کریں اور کوشش کریں کہ اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہیں اور اپنے ذرائع ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول کریں اور جو ریونیوز ہیں ان کو انہانس کریں، اینڈ اسی کے تھرو بہتری آئے گی اس سچویشن میں. تو جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اگر آپ ان کو ریویو کریں گے تو آپ کچھ بہتری پائیں گے. دیر آر سم سائنس آف اکنامک ریکوری ایون ایف دیر آر اٹس جسٹ اسٹارٹنگ. آپ کو میں کچھ چیزیں بتا دوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا. آن دی انفلیشن سائڈ جو سی پی آئی ہے دیٹ از شون اے ڈکلائن فرام May figures of over 38% to ابھی 27.2% اور 4%. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے کہ کچھ مشکلات سے ہم نکل آئے ہیں، اور ہم ہوپ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے پرائس اسٹیبلٹی تھوڑا سا امپروو ہو جائے گی ایز وی گو فارورڈ. اچھا، اس کے علاوہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا احساس لیں کہ جو ہمارے پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں ان میں اس کے علاوہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا احساس لیں کہ جو ہمارے پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں ان میں بھی بہتری آئی ہے. اور پروڈکٹیو سیکٹر سے مراد میری ایگریکلچر سیکٹر ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں ہمیں امید ہے کہ ہماری ریزلٹس اچھی آئیں گی، ویدر اٹس گاٹ ٹو ڈو وتھ کراپس اور اٹس گاٹ ٹو ڈو وتھ میجر کراپس اور مائنر کراپس. اور اس سے ایگریکلچر کی امپروو ریزلٹ سے ہماری گروتھ پراسپیکٹس بھی کافی امپروو ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں انڈسٹریز میں ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں اینڈ آل دیٹ. ہم نے ڈیٹا کو ایگزامن کیا اور کچھ پروڈکٹیو سیکٹرز میں بہتری آ رہی ہے، چاہے وہ سیمنٹ ہو چاہے کچھ ہو. تو ایکٹیویٹی جیسے جیسے پک کر رہی ہے انڈسٹری کی حالت بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے. اور اگر آپ سروسز سیکٹر کو دیکھیں تو سروسز سیکٹر تو بہت وائبرنٹ ہے اس وقت، اور سروسز سیکٹر کا لنکیج ہر سیکٹر کے ساتھ ہے. اچھا، اس کے علاوہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری مانیٹری پالیسی اناؤنس ہوئی ہے، اور مانیٹری پالیسی میں بھی ہم نے جو ہے نا انٹرسٹ ریٹس کو سینٹرل بینک نے نہیں بڑھایا، اس کو اسٹیگننٹ رکھا ہے. اب اس سے بھی بہتری آئے گی بیکاز کاسٹ آف بورنگ انڈسٹری کی کم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تھرو دیٹ ہول میکنزم انڈسٹری میں ریوائول بھی ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نے ڈونر سے کافی بات چیت کی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بسائڈس دا نارمل فلو جو آتے ہیں ڈونرس کو کہ کچھ ایریاز میں فاسٹ ٹریک ہو جائے گا. میری ورلڈ بینک سے بات چیت ہوئی ہے تو ٹوٹل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کیومولیٹو اسسٹنس یہاں پہ تقریباً $2 بلین تک ہو جائے. ہم نے دوسرے بھی اینٹیز سے بات کی ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، وہاں سے بھی خوش آئند خبر ملی ہے کہ وہ جو رائس پروگرام جس کا آپ نے بہت سنا ہوگا اس کو ہم فاسٹ ٹریک کر کے ریلیز کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، ہمارا فوکس ہے
کہ ہم ان ایکٹیویٹیز پہ اب کام کریں جس سے کہ ہمارے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ کانفیڈنس بڑھے پاکستان اکانومی میں، تاکہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وغیرہ جو ہے وہ اسموتھلی پاکستان میں آئے اور زیادہ آئے۔ اس کے لیے ہم ڈفرینٹ انیشیٹوز پہ کام کر رہے ہیں، کچھ حکومت کر رہی ہے، کچھ SLIFC کی طرف سے ہم لوگ مل کے ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس کا بہت بہترین اثر ہوگا، بیکاز ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگر ٹھیک ہو جائے تو یہ اکانومی ول گیٹ انٹو سیلف سسٹیننگ گروتھ اٹ سیلف۔ تو کچھ یہ ایسی باتیں ہیں کہ فی الحال میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ہماری ریزرو پوزیشن بھی الحمدللہ اسٹیبل ہے، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن جو ہماری آؤٹ فلو ان فلو ہے اس کے مطابق سے اٹ از کوائٹ اسٹیبل ان مائی ویو۔ آپ کو پتہ ہوگا پچھلے دنوں حکومت نے ایکسچینج کمپنیز کا ریفارم کیا ہے، اور اس ریفارم میجر سے اور اسمگلنگ، اینٹی اسمگلنگ کی ایفرٹ سے ہمارا روپیہ جو ہے کافی حد تک اسٹیبل ہو گیا ہے، اور یہ اسٹیبلٹی آئی ہے وداؤٹ اینی بینک انٹرونشن۔ ادھر سے اسمگلنگ ہے، ادھر سے ہم نے ایکسچینج کمپنیز کے ریفارمز کیے ہیں، تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ اور آج صبح میں نے اس کا آپ کو علیحدہ کلپ بھجوا دیں گے، سولنگی صاحب میں نے ابھی تیار کیا ہے کہ ہم نے ریمیٹنسز کے لیے کوئی 80 بلین کے قریب روپیز ایلوکیٹ کیا تھا، اس میں سے 20 بلین آج ہم نے ریلیز کیا ہے بینکس کو، تاکہ وہ ریمیٹنسز کو فارمل چینلز کے تھرو لے کر آئیں۔ سو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہم نے لیا ہے۔ ہم اس کے ساتھ ایکسپورٹ امپورٹ بینک کو آپریشنلائز کر رہے ہیں۔ تو اس طرح میں آپ کو کافی ساری چیزیں بتا سکتی ہوں جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ حکومت اپنی سلیوز رول کر کے ایکچولی کام کر رہی ہے، اور جس کے جو اچھے جو پازیٹیو ریزلٹس ہیں وہ ان ڈیو کورس انشاءاللہ آ جائیں گے۔ جی محمد علی صاحب۔ جی السلام علیکم ایوری ون۔ میں آپ کو پاور اور پیٹرولیم دونوں کے اندر جو کام ہو رہے ہیں اس وقت اس پہ آگاہ کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں اور پورے ملک میں جو بجلی کی چوری ہے اس کے اگینسٹ ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، اور اس کے بڑے اچھے نتائج نکلے ہیں ابھی تک ہمارے سوشل میڈیا پہ، اور ایونٹ اور ریکوری بھی ہو رہی ہے، تو ہماری کلیکشن تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ جو چوری تھی وہ کئی سالوں سے اس ملک میں ہو رہی تھی، لیکن اس کو اس طریقے سے پکڑا نہیں جا رہا تھا، اور اس طریقے سے اس پر دھیان نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ ابھی ہمیں 10 دن ہوئے ہیں چوری کے اگینسٹ مہم شروع کیے ہوئے، اور آلریڈی اس کے نتائج بڑے اچھے آنا شروع ہوئے ہیں۔ تو یہ کنٹینیو رہے گی، یہ کوئی چند دنوں کی وہ نہیں ہے مہم، اس کے اوپر ہم کام جاری رکھیں گے۔ ہم نے اس کے اندر پاور ڈویژن میں ایک پورا کنٹرول روم بنایا، جیسے لاسٹ ٹائم نے بتایا تھا، اور پروونسز کی مدد کے ساتھ ڈسٹرکٹ لیول تک تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو لے کر ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں ہم اس کے اندر اور تیزی لائیں گے۔ آج بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب اور چیف سیکریٹریز، آئی جیز، چیف منسٹرز اور کچھ اور منسٹرز تھے فیڈرل، اور اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر اور زیادہ تیزی کے ساتھ کام ہوگا آنے والے وقتوں میں، اور فورسز بھی اس پہ اسائن کی جائیں گی اس کو ریکور کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ جو چوری تو پکڑنا ایک چیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اس کے اندر ان کے حالات، ان کی گورننس، ان کی مینجمنٹ بھی بہتر کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کے بغیر تو ایک پرماننٹ سولوشن نہیں ہوگا۔ تو ہم نے ڈسکوز کے جو بورڈز ہیں ان کو چینج کرنے کے اوپر کام شروع کیا ہے۔ ہم کچھ ڈسکوز کے سی اوز بھی چینج کریں گے، اور وہیں سے پھر بہتری آنا شروع ہوگی۔ ساتھ ساتھ ڈسکوز جو ہیں جو کہ گورنمنٹ کے پاس ہیں، اس کے ہم 3 آپشنز کے اوپر ہم نے کام شروع کیا کہ کس طریقے سے ڈسکوز کا ایک پرماننٹ لانگ ٹرم سولوشن نکالا جائے۔ ہم ورلڈ بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ان کے اگر کنسیشن اگریمنٹس ہم لانگ ٹرم پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں، ایک ہی آپشن ہے۔
दूसरा ऑप्शन है कि हम प्रोविंसेस को ये दे दें, और तीसरा ऑप्शन है कि इसकी हम प्राइवेटाइजेशन करें। हम तीनों ऑप्शंस को देख रहे हैं और इसमें फिर जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा डिस्कोस के लिए, मुल्क के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, उसके ऊपर हम काम करेंगे। साथ साथ मैं बताते चलूँ कि हमारी कोशिश ये है कि कंज्यूमर्स के ऊपर, हमें पता है कि बिजली महंगी है, बिजली के रेट्स बड़े हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स के ऊपर जितना कम से कम बर्डन हो जो हमारे कंट्रोल में है उसको हम कंज्यूमर्स पे पास ऑन करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमें आज करनी पड़ रही हैं वो पिछले एक माह की तो गलतियां नहीं है, पिछले कई बरसों की गलतियां हैं। दो एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूं। कराची इलेक्ट्रिक का टैरिफ जो है पिछले कोई एक साल से उसकी एडजस्टमेंट ही नहीं हुई है। अब वो एडजस्टमेंट जब एक साल की एक साथ होगी तो कंज्यूमर्स के ऊपर बहुत सारा बर्डन पड़ेगा। तो हमने उसमें कोशिश की है, नेपरा से बात की है, केई को इन्वॉल्व किया है कि वो हम आहिस्ता आहिस्ता उसको स्टैगर करें ताकि कंज्यूमर्स पे बहुत सारा बर्डन ना पड़े एक साथ। इवन जो बाकी मुल्क है उसके अंदर जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट होती है उसको भी हम स्टैगर कर रहे हैं, और जो 3-3 माह की एडजस्टमेंट होती है उसको हम थोड़े लंबे अरसे में कर रहे हैं ताकि कंज्यूमर्स के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। तो हमारी कोशिश है कि इस वक्त चूँकि बिजली के बिल्स का एक इशू भी है और थोड़ी प्राइस भी बढ़ी है पाकिस्तान में, तो उसको हम जितना कंट्रोल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं करें। साथ साथ जो सर्कुलर डेट है हमारा, जो एक बहुत बड़ा मसला है पिछले कोई 10-15 सालों में पाकिस्तान में, चूँकि बिजली की चोरी भी थी, कलेक्शन भी नहीं थी और डिस्कोस की परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं थी, तो बिजली का जो पूरा हमारा निज़ाम है उसके अंदर आज की तारीख़ में 2500 अरब का नुकसान खड़ा हुआ है। अभी 2500 अरब का नुकसान एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मुल्क में। और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बिजली का तो 2500 अरब है, गैस का जो नुकसान है वो 2900 अरब पे पहुंच चुका है। अब ये चीज़ें पिछले 10-15 सालों में हुई हैं और इसको बिल्कुल ही एड्रेस नहीं किया गया, इनको मैनेज नहीं किया गया, और ये कॉन्स्टेंटली बैंकों से उधार लेकर या कंपनीज़ को पैसे ना देकर ये डेट एक्यूमुलेट होता गया। अब अगर कोई किसी को उधार देता है तो उस पर सूद तो चार्ज करेगा। 2500 अरब के ऊपर हम सूद दे रहे हैं आज की तारीख में माजी की गलतियों की वजह से पावर सेक्टर के अंदर, और 2900 अरब के ऊपर हम सूद दे रहे हैं गैस सेक्टर के अंदर। तो ये 5400 अरब का जो लॉस खड़ा हुआ है पूरे एनर्जी सेक्टर में, ये बहुत बड़ा एक इशू है जिसको हमें हल करना है। हम उसके ऊपर दिन रात काम कर रहे हैं, कैसे इसको हल करें। ये बहुत बड़ा नंबर है, 18 अरब डॉलर का नंबर है, लेकिन इसका हल निकालना होगा क्योंकि इसके ऊपर हम तकरीबन 1000 अरब का सूद देते हैं साल का। अब ये एक बहुत बड़ा इशू है मुल्क में, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जल्द इसका हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। एक वजह जिसकी वजह से बिजली पाकिस्तान में महंगी हुई है, और इवन जो पेट्रोल का भी दाम जो है ना वो एडजस्ट होता है ग्लोबल प्राइसेस के हिसाब से, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि आज पाकिस्तान में जो हम हमारे मुल्क से जो गैस निकालते हैं हमारे रिजर्व्स में और जो ऑयल निकालते हैं वो पिछले 10 सालों में कंटिन्यूसली कम हुआ है। 2013-14 में पाकिस्तान में जितना हम तेल और गैस निकालते थे और आज जो तेल और गैस निकालते हैं, आज हम 3.5 अरब डॉलर कम निकालते हैं। 3.6 बिलियन डॉलर का हम तेल और गैस कम निकालते हैं हमारे मुल्क में आज 10 साल पहले के मुकाबले में, जबकि हमारे रिज़र्व जो हैं हमने और ज़्यादा आइडेंटिफाई किए हैं। उसकी सिंपल वजह यह है कि इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। जो पॉलिसीज़ थी, जो प्राइसिंग थी, वो बिल्कुल गलत थी। वो ऐसी प्राइसिंग थी कि दुनिया की बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के चली गई और सारे का सारा जो बोझ जो है हमारी 2-3 कंपनियों के ऊपर है। तो हम वो पॉलिसीज़ को चेंज कर रहे हैं ताकि हम अपने मुल्क से अगर गैस और ऑयल निकालेंगे तो फिर हमारे मुल्क में रिलायंस हमारे ही अपनी फ्यूल पर होगी और इम्पोर्ट पे नहीं होगी। लेकिन ये वो काम है जो चंद माह में नहीं हो सकता, इसमें काफ़ी माह कुछ बरस लगेंगे, लेकिन हम इस मामले को शुरू कर रहे हैं। इसमें हमने एक चीज़ ये की है कि सुई साउथ के साथ मिल के जो ऑलरेडी मुल्क के अंदर गैस फील्ड्स हैं कि जो कि जल्दी निकल सकती हैं अगले 6 माह के अंदर या 3 माह के अंदर, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। उसको हम पूरा मंडे को, पीर को सुई साउथ वाले आ रहे हैं इस्लामाबाद, और उनके साथ बैठकर हम उन तमाम फील्ड्स के ऊपर जो है प्राइसिंग फाइनलाइज करके उनके ऊपर हम काम शुरू कर रहे हैं। मंडे को हमने सुई नॉर्थ को भी बुलाया, उनके साथ भी यही काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे मुल्क के जो वसाइल हैं उनको हम इस्तेमाल करें ताकि हमारे डॉलर्स भी कम इस्तेमाल हों, इंपोर्ट भी कम हो और जो कंज्यूमर्स पे इम्पैक्ट पड़ता है वो भी कम से कम हो। साथ साथ जो है इस वक्त मुल्क के अंदर गैस जो है उसकी अब चूँकि सर्दियाँ होंगी, उसकी एक गैस की जो है रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो हम गैस लोड मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से कम लोड शेडिंग हो और लोगों को गैस मिले। तो इन तमाम चीज़ों पर काम हो रहा है, हर फ्रंट पे काम हो रहा है।
پاور منسٹری, پیٹرولیم منسٹری, پوری ٹیمز کام کر رہی ہیں اس کے اوپر. ہم نے اس میں ورلڈ بینک, ADB, IFC کو بھی انگیج کیا ہوا ہے, اور ہم IMF کے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے, کیونکہ ہمارے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑی انویسٹمنٹ کر سکیں, بڑا نقصان کر سکیں, تو وہ ہم نہیں کر سکتے. تو ہمیں نقصان کرے بغیر, کوئی ایڈیشنل سبسڈی لیے بغیر ہمیں سارے کام کرنے ہیں. تو پھر بھی ہم یہ تمام چیزیں ماشاءاللہ ان پر کام ہو رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے چند ہفتوں میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے ساتھ جیسے ہم انفارمیشن شیئر کریں گے تو چیزیں بہتر سے بہتر ہوں گی انشاءاللہ. تھینک یو جی. جی سوال. جی میرے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک ہی کویشچن پلیز کیجیے گا, تاکہ پھر کچھ دوست رہ جاتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں. تو آپ شروع کریں. سب سے پہلے اس فطرت جعفری صاحب. میرا جو سوال ہے کہ وہ میرے خزانہ سے ہے. میڈم یہ جو IMF کا پروگرام ہے جو چل رہا ہے اس کو آن ٹریک پہ رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ شاید ہے کہ ملکی جو امپورٹس ہیں وہ ان میں سے نظر آ رہا ہے, اور کسٹم ڈیوٹی کی بات میں جو ریونیو ہے وہ مسلسل گر رہا ہے. تو یہ جو IMF کے ساتھ شرط ہے آپ کی کہ آپ نے تحصیلات کے ریونیو کو مقررہ ہدف کے مطابق رکھنا ہے, اگر کسٹم ڈیوٹی میں 300 ارب روپے کا شارٹ فال آئے گا تو آپ کے پاس متبادل پلان کیا ہے؟ جی, شارٹ فال انڈیڈ کسٹمز ڈیوٹی میں آ رہا ہے, لیکن اگر آپ اوور آل FBR کے ریونیوز کو دیکھیں, دیر ہیز بین in both the first 2 months of the fiscal year, they have exceeded the target جو monthly targets ہیں. تو دیکھیں, ایک تو یہ بہت غلط بات ہے اسٹرکچرلی جو ہمارے ٹیکسیشن سسٹم کی اتنی زیادہ ڈپینڈنس ہے آن کسٹم ڈیوٹی. یہ دوسرے ملکوں میں اس طرح نہیں ہوتا. امپورٹس جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہماری انڈسٹری کے لیے. اگر ہم امپورٹس کو کرش کریں گے یا اوور ٹیکس کریں گے, جو کہ ہوتا رہا ہے پچھلے سالوں میں, تو انڈسٹری گرو نہیں کرتی, کیونکہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ کافی امپورٹ انٹینسو ہے. ہمارے یہاں نہ انٹرمیڈیٹ گڈس ہیں نہ را مٹیریل ہے افیکٹولی. آپ آئل کو دیکھ لیں, آئل از absorbing the bulk of our import bill. It constitutes a major part of our import bill, اور اس وقت کیونکہ global commodity prices are on the high side, اور اس میں آئل بھی شامل ہے, and this is an oil dependent economy بہت significantly. تو ہمارے لیے ایک یہ بڑا پریشر ہے undoubtedly کہ imports چونکہ کانٹریکٹ ہو گئی ہیں فار اے ورائٹی آف ریزنس, اور اس میں جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ فارن ایکسچینج ریزرو کو کنزرو کرنا بہت ضروری تھا ہمارے لیے, وہ ہم نے کیا ہے. لیکن جو مین ایشو ہے وہ اسٹرکچرل ایشو ہے ریونیوز کا, کہ ہم نے اپنے ٹیکس بیس کو نہیں بڑھایا, ہم نے اپنے جو نمبر آف ٹیکس پیئرز ہیں ان کو بہت وی ہیونٹ ریئلی gone to enhance ہماری جو ٹیکس نیٹ میں جو ہم لوگوں کو لے کر آئیں وہ ابھی بھی بہت لمیٹڈ ہے. حالانکہ کنٹینیوس ایفرٹ جاری ہے FBR میں, بٹ آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا ملک ہے, یہاں پہ بہت امیر لوگ بھی ہیں, مڈل کلاس بھی ہیں, ڈفرینٹ ہیں, جن میں ٹیکس پیئنگ کیپیسٹی ہے. ہم نے اس کو انہانس نہیں کیا, اور پھر ہماری کلیکشن میں بھی مسائل کافی رہے ہیں. تو وہ اب FBR اس کو کریکٹ کر رہی ہے. تو جو ٹارگیٹ IMF کے ساتھ طے پایا ہے اس کو وہ انشاءاللہ اچیو کر لیں گے. اس کا IMF کے ساتھ ہو نہ ہو, ہمیں جو ہے نا اپنے ٹیکس ریونیو کے ٹارگیٹس کو پاکستان کی خاطر میٹ کرنا ہے. ویدر یہ IMF کی کنڈیشنالٹی میرے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی کہ ہم نے اپنے ملک میں اتنے ریونیوز جنریٹ کرنے ہیں تاکہ ہم اپنی ڈیولپمنٹ خود کر سکیں رادر دین ڈپینڈ آن دی ادرس. تو ابھی اس وقت ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں FBR میں وہ یہ ہے کہ ہم سارا اسٹریم لائن ٹیکس سسٹم کو کریں تاکہ ہمارے جو بھی انڈسٹری وغیرہ ہے, جو انڈیویجولس ہیں, ان کو تکلیف نہ ہو ان جو ٹیکس کی کلیکشن میں. اکثر
ایشوز آتے ہیں ان کو ہم وی ٹرائنگ ٹو ایز دا ٹیکس کلیکشن رجیم جتنا بھی ہم کر سکیں. تو ویسے ایک میں آپ کو بتا دوں, یہ کہنا کہ جی ہمیں IMF یہ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے, میرے خیال میں اس بات کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ جو بھی ہم کریں گے اپنے ملک کے لیے وہ کم ہے. تو ہمیں خود اس کو اون کرنا ہے, IMF اور نو IMF. جی خلیق کیا نصاب جی ترتیب ہم بناتے ہیں, آپ کا نام آ ترتیب ہم بناتے ہیں. نام آپ کا آ جائے سر, آپ کو کوشچن چاہیے. آپ کو ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو کرنسی ڈرائیو ہے, کرنسی کے خلاف جو ہے زور سے بولیں. میں نے کہا جو کرنسی کے اوپر ڈرائیو چل رہی ہے, کریک ڈاؤن چل رہا ہے, اس کے ساتھ IMF کی کتنی انگیجمنٹ ہے, وہ ان کو سیٹسفائی کرتی ہے. اور دوسرا, آپ نے پوری دنیا میں کام کیا ہوا ہے ملٹی لیٹرلس کے ساتھ, تو آپ کے خیال میں یہ جو SLFC ٹائپ کے جو سائلوز میں آپریشنز ہوتے ہیں, کیا یہ پورے ملک کی اکانومی کو ٹھیک کیے ہوئے ہیں, اس سے کوئی گروتھ لانگ ٹرم کے اوپر اچھی کر سکتی ہے؟ تو پہلے سوال پہلے اس کا جواب دے دیتے ہیں. دیکھیں, یہ جو ہم نے کرنسی کے ریفارمز, جس کو میں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کہوں گی, جو یہ ہم کر رہے ہیں, یہ کرنسی کی ایفیشنسی کو امپروو کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اب 2 ڈفرینٹ ٹائپ آف سٹیپس لیے گئے ہیں. ایک جو اسٹیٹ بینک کے انڈر آئے ہیں, ایکسچینج کمپنیز کے ریفارم. دیکھیں, ایسے بھی ملک ہیں جہاں پہ ایکسچینج کمپنیز نہیں ہوتی اور سارا کام انٹر بینک کے تھرو ہوتا ہے. تو اب چونکہ پاکستان میں ایکسچینج کمپنیز ہیں, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایکسچینج کمپنیز آر ڈوئنگ دا رائٹ ورک. اور جو ہم نے انالیسس کیا, اس سے ہمیں احساس ہوا کہ ایکسچینج کمپنیز کچھ زیادہ ہی ان کے نمبر بڑھ گئے ہیں, اس کی کنسالیڈیشن کی ضرورت ہے, اس کی اسٹرینتھنگ کی ضرورت ہے. سو ایکسچینج کمپنیز ٹوڈے آر بینگ کیپٹلائزڈ پراپرلی. وہ پہلے 200 ملین دیتے تھے, اب ان کو 500 ملین. اور یہ ہم اس طرح نہیں کر رہے کہ کل بڑھا رہے ہیں, ہم ٹائم دے رہے ہیں, اور اس ایکشن کے تھرو ہم ایکسچینج کمپنیز کی ریگولیٹری جو ہے ٹائٹن کر رہے ہیں, اور ساتھ انکریج کر رہے ہیں دوسری ایکسچینج کمپنیز کو کہ وہ مرج ہو جائیں اسٹرانگر ایکسچینج کمپنیز کے ساتھ. تو اس پروسیس کو کنسالیڈیشن آف دی ایکسچینج کمپنیز کہتے ہیں, اور ان کی انفورسمنٹ اور سپرویژن کو ٹائٹن کر رہے ہیں, تاکہ پاکستانی جو ہے پراپر یوٹیلائز کریں اپنی فارن ایکسچینج کے انفلوز اور آؤٹ فلوز کے سیکوینس کو. دوسرا جو کہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز نے کام کیا ہے, وچ از ٹو ہیو اے کریک ڈاؤن آن دا کرنسی اسمگلرز آن دا بارڈر, جو گرے مارکیٹ جس کی وجہ سے بہت بڑھ گئی تھی. تو اس سے ہماری کرنسی کو سیلویج کیا ہے, اور یہ کوئی ملک برداشت نہیں کرتا کہ ان کی کرنسی کے ساتھ کھیلا جائے. تو یہ ایکشنز دونوں اپنی طور پہ ہوئے ہیں, اور اس کا IMF کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ ہم ایکسچینج ریٹ کو نہیں مینیپولیٹ کر رہے. ایکسچینج ریٹ میں ہم انٹروین نہیں کر رہی سینٹرل بینک. ہماری سینٹرل بینک پرنسپلی نے جو وہ ریفارمز کیے ہیں ایکسچینج کمپنیز کے, وہ کیے ہیں, اور لا انفورسمنٹ ایجنسی نے یہ کرنسی ہولڈنگ, اسمگلنگ, کراس بارڈر irregular trade of our currency, misuse of our currency, اس کو کنٹرول کیا ہے, جو ہر ملک کرتا ہے. اس کا IMF کی شرائط کے ساتھ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. I'm sure they would appreciate جو ہم کام کر رہے ہیں, because ہم اس کو انٹروین نہیں کر رہے. Intervention is a problem, but fixing our regime is not a problem in the sense of making sure کہ illegal چیزیں نہ ہوں ہمارے ملک میں. دوسرا آپ نے اس کا SIFC کا پوچھا. دیکھیں, I have seen ایک بڑا انفارچونیٹ کرٹیسزم ہے جب ہم کوئی پازیٹیو چیز کرنے جاتے ہیں اپنے ملک میں. دیکھیں, وی آر گوئنگ تھرو این SBA آف IMF. اس میں کیا ہوتا ہے, وی ہیو ٹو ٹائٹن آر بیلٹ, وی ہیو ٹو میک شیور کہ وی کمپریس تھنگس. ہمیں
रेवेन्यूज रेस करने हैं, हमने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना है, हमें डिमांड अपनी रिड्यूस करनी है, तो फिर हमारे मुल्क में ग्रोथ कहाँ से आएगी? तो ये जो क्रिटिसिज्म है इस पे बड़ा अनफाउंडेड है, बिकॉज ये इदारा 3-4 चीज़ें करेगा, और ये इदारा क्या है? इट्स एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, इट हैज़ लीगल बैकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. कुछ लोग कहते हैं इट्स नॉन ट्रांसपेरेंट. आई हैव टू टेल यू, इफ द डिस्कशन इज हैपनिंग in front of 300 to 400 officials of government of Pakistan, इसमें क्या नॉन ट्रांसपेरेंसी? हम भी बैठे हुए हैं, हमारे और कॉलीग्स बैठे हुए हैं, हर एक से मशवरा करके ये काम हो रहा है. उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें प्रोग्राम्स हैं, दे आर ग्रोथ ओरिएंटेड. इस पर डिबेट ही नहीं हो सकती. हमें ग्रोथ चाहिए, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए. इसमें एग्रीकल्चर की